الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے ایک حدیث پاک سنانے والا ہوں، موت کا منظر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ میں وہ چیز آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، باغ باغ ہو جائے گی اور آپ کا دل خوشی میں جھوم جائے گا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتانے والا ہوں موت کے تعلق سے۔ اب میں نے یہ جو بول دیا آپ سے کہ خوشی میں جھوم جائے گا، لیکن موت تو ایسا لفظ ہے کہ آدمی کو خوشی نہیں ہوتی، جس کو سن کر غم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے اور کافر کی موت کیسی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، اس کی موت کیسی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، مومن بندہ ہو، مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو، جب اس کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اس کا زندگی کا سفر جب پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے دو فرشتے بھیجتا ہے، چمکدار چہرے والے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو بھیجتا ہے، چمکدار چہرے والے دو فرشتے آتے ہیں اور جنتی کفن لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی چارپائی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اس کے گھر آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، اس کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، جا کنی کا عالم چل رہا ہوتا ہے، اس کا دم نکلنے والا ہوتا ہے۔ موت کا ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت ملک الموت جن کو کہتے ہیں، حضرت ملک الموت آ گئے اور آنے کے بعد وہ اس سے کہتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے صبر کرنے والی جان، اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کرنے والی، قناعت کرنے والی، صبر کرنے والی جان، تیری زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، اب تو نکل چل اس جسم سے، اے روح، اے جان، تو نکل چل، تیری زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہاں سے نکل چل۔ اب جب اتنا کہتے ہیں اور اس کے بعد فوراً حضرت اسرائیل اس بندے کی، مومن بندے کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والا جو مومن بندہ ہے تو اس کی روح فرشتہ اتنی آسانی سے نکالتا ہے جیسا کہ مشک سے رستا ہوا پانی نکلتا ہے، جیسا کہ مشک سے رستا ہوا پانی نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں رسنے کی مثال کیوں دی ہے؟ دیکھیے میرے عزیزوں، کسی کے کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل جاتی ہے تو پھر جب اس سے خون نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اگر معلوم کیے بغیر نکل جائے، پتہ دیے بغیر نکل جائے خون، کہ انسان کی پھوڑے، جو جسم پر پھوڑا ہے یا پھنسی ہے اس میں سے خون نکل گیا اور اس کو معلوم نہیں ہوا، تو اس کو رسنا کہتے ہیں، اس کو رسنا کہتے ہیں۔ یعنی جسم میں جو پھنسی ہے، جو پھڑیا ہے، جو پھوڑا ہے، اس سے خون نکلا یا مواد نکلا، جس کو پیپ بولتے ہیں، ہے نا، جو مواد ہے، جو کچرا ہے وہ نکلا، پیپ وغیرہ نکلی، یا مواد جس کو بولتے ہیں وہ نکلا، گندا خون نکلا اور اس کو پتہ نہیں لگا، بغیر پتے کے وہ نکل گیا، تو اس کو رسنا کہتے ہیں۔ اور تکلیف کے ساتھ نکلا، پتہ ہو گیا اس کو، تو اس کو رسنا نہیں کہتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں بس مرد مومن یا مومنہ، بندہ مومن ہو یا مومنہ بندی ہو، اس کی روح ایسے ہی نکل جاتی ہے
جیسے کہ مشک سے رستا ہوا پانی نکلتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بہت آسانی سے روح نکالی جاتی ہے مومن اور مومنہ کی۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ کی اچھائیوں کا، نیکیوں کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے، آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب روح نکال لی جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اس مرنے والے بندے کی روح سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ اس کی خوشبو پوری روئے زمین پر پھیل جاتی ہے، پوری روئے زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اب فرشتے اس کی روح کو لے کر کے چلتے ہیں اور پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ تو آسمانوں پر جو لے کے جا رہے ہیں فرشتے وہ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے فلاں کی روح ہے، فلاں بندے کی روح ہے، یہ بڑی خوشبودار ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ تو خوشبو نکلتی ہے، مرنے والا مومن بندہ ہے تو اس کی روح سے، یہاں تک کہ وہ ساتوں آسمانوں کو پار کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے فرشتہ روح لے کر۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال کو جنت کے اندر علیین میں لکھ دو۔ دیکھیے علیین کس کو کہتے ہیں، یہاں پر میں تھوڑا سا اسپشٹ کر دوں، صاف کر دوں یہ بات۔ علیین جنت کے اندر ایک رجسٹر کا نام ہے جہاں پر نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علیین، جو جنت کے اندر ایک رجسٹر کا نام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دو، جسم کے اندر واپس کر دو۔ اب روح جب واپس ہوتی ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں سوال کرنے والے، اس کو اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو مومن بندہ ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو مومن بندہ ہے تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ مین سوال ہے، بہت ہی خاص سوال ہے، بہت ہی ضروری سوال ہے۔ اس میں اگر بندہ پاس ہو جاتا ہے تو نجات کا پروانہ اس کو ملتا ہے، اور اگر اس میں پاس نہیں ہوتا تو پھر نجات نہیں ملتی۔ تیسرا سوال کیا، ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی رسول کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ ہم سب کے پیارے نبی آقا کریم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ نبی کریم کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں کیا کہتا تھا۔ تو دنیا میں ان سے جیسی محبت رکھی ہوگی، عقیدت رکھی ہوگی، اسی کے حساب سے سوال ہوتا ہے۔ تو کہتا تھا ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں۔ تو اگر ان کا سچا پکا عاشق ہے، ان کے اوپر جان کو قربان کرنے والا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانے والا ہے، ان کی محبتوں کے چراغ اپنے دل میں روشن کرتا ہے، تو پھر وہاں سوال میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہی کے صدقے میں اللہ نے مجھے قرآن دیا، اور انہی کے صدقے میں اللہ نے مجھے رمضان دیا، انہی کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان دیا، اور انہی کے صدقے میں اللہ نے مجھے اپنا نام دیا، اور انہی کے صدقے میں ایمان لایا، اور انہی کے صدقے میں خاتمہ ایمان پر ہوا۔ تو پھر اس کو نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی ہوائیں، جنتی بستر، جنتی ہوائیں اس کے لیے مہیا فرما دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ تو میرے لیے اس کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اچھے انسان بن جاؤ، نیک انسان بن جاؤ، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پر ظلم نہ کرو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اچھے سے گزارو، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار لو،
انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی مل جائے گی، یہاں بھی تم کامیاب نظر آؤ گے، قبر میں بھی کامیاب نظر آؤ گے، اور میدان محشر میں بھی تمہیں کامیابی کا پروانہ ضرور ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔